اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اپڈیٹ کے حوالے سے۔ آج جو ہے ویزا رولز کے اندر، امیگریشن رولز کے اندر، وزٹ ویزا رولز کے، ورک ویزا رولز کے اندر کچھ چینجنگ آئی ہیں جو کہ اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ دیکھیں، صرف ویزا لینا ہی جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، رولز کو بھی فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ ویزے سے پہلے کے رولز ہوتے ہیں، کچھ ویزے کے بعد کے ہوتے ہیں، دونوں کو فالو اگر آپ نہیں کرتے تو آپ پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، آپ کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور باقی پروسیجر بھی آپ کا رک جاتا ہے، یعنی امیگریشن سے آپ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ رولز کیا ہیں اس کا آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر تو ویڈیو کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو شیئر کر دیں اور لگتا ہے جن کو کی انفارمیشن کی ضرورت ہے، اور تھم کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجیے گا۔ نوٹیفیکیشن کو آن کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملے گی تو آگے کو نیکسٹ ڈیسیجن آپ لے سکیں گے کہ آپ کو ویزے کے سلسلے میں بہت کیئرفلی جو ہے اس ٹائم پہ کام کرنا ہے۔ وہ میں آگے آپ کے جا کے بتاؤں گی کون سی ایسی شرائط ہیں، کون سے ایسے مرحلے ہیں جس سے گزر کے آپ ایک پراپر ویزا لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ رولز کیا ہیں اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگوں سے میں نے ڈسکس کیا جن کا ویزا لگا ہے، ٹھیک ہے، ان سے میں نے اس نقطے کو جانچا کہ یہ ویزا پہلے کیا سین تھا اور اب کیا سین ہے۔ دیکھیں، ٹریول ایجنٹ آپ سے پیسے لے رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کا ویزا اپروو ہوتا ہے یا ریجیکٹ ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی مارکیٹ میں ویلیوز کم ہوتی ہے جب ریجیکٹ ہوتا ہے، لیکن نہیں، آپ جیسے اس کے پاس 10 بندے اور آ جائیں گے اور اس کے پھر جو ہے وہ ایک دکان روشن ہو جائے گی۔ لیکن کیا جو ویزوں کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ کس پروسیس کے تھرو انہوں نے پیسے لگائے ہیں، کہاں سے ان کی پیسے آئے ہیں، اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا، یہ پروسیجر بہت سینسیٹیو ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے بولتے ہیں ہمیں کوئی ٹائپنگ سینٹر والی کا نمبر دے، ٹریول ایجنٹ کا نمبر دے، کچھ اس طرح سے دے جیسے ہم ویزا لے لیں۔ میں اس کام پہ کیوں نہیں، حالانکہ میرے بہت سارے قریبی لوگ ہیں جو اس کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اس لیے ٹرسٹ نہیں کرتی کہ میں کسی کوئی بھی ایسا ڈیسیجن نہیں چاہتی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے جاننے والے اس طرح کا کام کوئی کرتے ہیں، نہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے ایسی چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں لوگوں کو کوئی بھی ریفرنس نہیں دیتی ہوں، اور جو اگر میں کبھی دوں گی یا کسی کو کہوں گی تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، خود میری ججمنٹ کے بعد وہ چیز میں آپ تک پہنچاؤں گی، ادروائز میں جو ہوں نا اس چیزوں میں نہیں پڑتی۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ اچھا جی، سب سے پہلے چینجنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈاکومنٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ ابھی اس ٹائم پہ آپ کو کیا ڈاکومنٹس جو ریکوائرڈ ہیں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اسٹیٹمنٹ چاہیے، تو بالکل اس ٹائم پہ اگر آپ کی کوئی اچھی ویلڈ اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کی پاس کوئی ہینڈسم انکم ہے اکاؤنٹ کے اندر، تو یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ بالکل آپ کو اس ٹائم پہ اسٹیٹمنٹ چاہیے۔ کچھ لوگ نہیں لگا رہے ہیں لیکن لگانی چاہیے اسٹیٹمنٹ نا۔ تو اس کے علاوہ لاسٹ بیلنس، کچھ لوگ بولتے ہیں جی پرانا بیلنس ہمارا مینٹین جا رہا ہے، آخر پہ جو ہے ہمارا شو ہو رہا ہے 10,000 روپیہ، ٹھیک ہے، پرانا جو تھا وہ ہمارا 7-8 لاکھ روپیہ تھا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا لاسٹ جو بیلنس ہوتا ہے نا وہ شو ہوتا ہے اماؤنٹ۔ آپ نے 10 کو جو ہے نا آپ نے 1 لاکھ یا پھر اس سے ابو اماؤنٹ میں کنورٹ کر دینا ہے، 10 آپ نے کرنا ہے، یا اس سے زیادہ آپ کی 15 سے 20 لاکھ کی لاسٹ جو شو بیلنس شو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں گے ہم ریٹرن ٹکٹ کی، تو ٹکٹ کے حوالے سے رولز آئے ہیں جو کہ کافی ٹائم سے آئیں گے، لیکن اس کے اندر تھوڑی چینجنگ کر دی گئی ہے۔ اور ہوٹل بکنگ کی بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آگے صورتحال کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹکٹ جو ہے وہ آپ کو کنفرم لینی ہوگی، اور کچھ ایئر لائنز ایسی بھی ہیں اب جہاں پہ آپ کو آفرز دی جائیں گی کہ اگر آپ سے وہاں سے کرتے ہیں تو آپ کو ویزے میں، امیگریشن میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہوٹل بکنگ کی۔ ہوٹل بکنگ کا کیا ہے کہ اب امیگریشن میں جب آپ اپنی بورڈنگ کروائیں گے، اس کے بعد امیگریشن ان کو فون کر کے جو ریلیونٹ پرسن ہوگا اس کو پوچھ سکتی ہے کہ کیا اس کی ہوٹل بکنگ کنفرم ہے، اور وہ آپ سے بھی بات کروا سکتی ہے، کیونکہ یہ سین کافی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خود ویریفیکیشن نہیں کرتے، آپ سے کرواتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ٹریولنگ کے دوران ریلیونٹ پرسن کا نمبر اپنے پاس ضرور رکھنا ہے جہاں آپ نے پیڈ بکنگ کروائی ہوئی ہے، اور ہاں آپ نے پیڈ بکنگ کروانی ہے، جو ہے ڈمی بکنگ نہیں کروانی ہے۔ اس کے علاوہ جو امیگریشن کے حوالے سے ہے، امیگریشن میں جو ہے آپ نے جا کے اپنے ڈاکومنٹ سب کچھ سبمٹ کروانے ہیں، وہاں پہ آپ کے پراپر فنگرز ہوں گے، آپ کی پکچر ہوگی، دین آپ کو جو ہے ویزا پراپر ویریفیکیشن کے بعد دوبارہ پھر آپ کو ایک انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ آپ سمجھ لیں کہ یورپ کا پروسیس ہوتا تھا نا، وہ یو اے کے اندر آ گیا ہے،
ٹھیک ہے، جو ایک پروسیس انٹرویو کا، اسٹیٹمنٹ کا، ایک ایک جو ساری چیزیں تھی اس میں اب کر دیا گیا ہے پاکستان کے لیے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، کیا یہ چیزیں باقی نیشنلٹیز کے لیے ہیں؟ نہیں. باقی نیشنلٹیز کے لیے کیا ہے کہ این او سی لازمی کر دیا گیا، لیکن ابھی جو این او سی ہے وہ پاکستان کے لیے لازمی نہیں ہے. بٹ یہ رولز اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہیں کہ آپ کو وہ رولز کو فالو کرنا، کیونکہ پاکستان سے ہی رولز کو فالو کرنے کو یو اے گورنمنٹ نے بولا ہے کہ جی پاکستان سے ہی ہر بندے کو چیک کر کے بھیجے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا بندہ کوئی یہاں پہ کچھ بھی غلطی کچھ بھی، تو ہم فوراً سے ڈیپورٹ کریں گے، لائف ٹائم بین بھی لگا سکتے ہیں. اسی لیے آپ کیئرفلی جب بھی ڈاکومنٹس ہو گیا، آپ کی کمیونیکیشن ہو گئی، آپ کا سامان ہو گیا، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہے، تو پلیز اپنے کریئر کے بارے میں ضرور جان لے. ٹھیک ہے، جاتے ہوئے کسی کا سامان اور آتے ہوئے کسی کا سامان مت پکڑے. یقیناً آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ بلاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.